السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہو گئی، اور یہ شہر، یہ مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے۔ تیسرے عشرے کا بھی نصف حصہ گزر چکا ہے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ لہذا انسان پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ دے کر، ائمہ الہدیٰ علیہم السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت، ولایت ہے، تو پھر جو بھی عبادت انجام دے اس کی عبادت پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر جو ہے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تو پھر لاکھ وہ عبادت انجام دے، لاکھ وہ عمل انجام دے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ خود محمد بن مسلم، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، یا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، عبادت جو ہے بہت خشوع کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے ولایت کے قائل نہیں ہیں، آپ کے حق کے قائل نہیں ہیں، تو پھر ان کی عبادت کا کیا ہوگا؟ کہ جو ائمہ الہدیٰ علیہم السلام کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، محبت ان کے دل میں نہیں ہے، تو پھر امام نے فرمایا، مثال دیا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے کہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا خانوادہ تھا، اور وہ جب 40 دن دعا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور 40 دن مسلسل جو ہے دعا کرتے تھے جب عبادت کر کے، تو ان کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی، یعنی وہ دن اور رات عبادت کرتے تھے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو انہی میں سے ایک فرد تھا کہ جو دعا کر رہا تھا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے خانوادے کے جو دیگر جتنے افراد تھے تو ان کی دعا تو 40 دن میں قبول ہو جا رہی تھی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دعا کرتے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہمارے خانوادے کے جتنے فرد ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے 40 دن میں، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اب وہ وضو کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے فریاد کرتے۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ عیسیٰ یہ جو ہے یہاں تک سجدہ کرے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے، اس کی انگلیاں جدا ہو جائے، رات دن سجدہ کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، پھر بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس راستے کو ہم نے معین کیا ہے اس راستے سے نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس راستے سے آتا تو ہم اس کی دعا قبول کرتے، لیکن جو ہے وہ راستہ نہیں چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر وہ ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اور پھر قدرت کی آواز آئی کہ عیسیٰ یہ جو ہے نبوت کے بارے میں شک کرتا ہے، یعنی تمہاری نبوت کے بارے میں، تمہارے بارے میں شک کرتا ہے،
جب یہ آواز آئی تو اب جناب عیسیٰ نے اس کی طرف عابد کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے شک کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی ہم جو ہے شک کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے دعا کر دیجئے کہ یہ جو شک ہے ہمارے دل میں آپ کے بارے میں یہ شک جو ہے دور ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو جناب عیسیٰ نے دعا کی، جب دعا کی تو پھر جو ہے وہ جو تاریکی تھی وہ ہٹ گئی ہے نا، جو اس کے دل میں جو ہے شک تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے دعا کی تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل میں جو ہے نا شک بھی ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ اسی لیے خود امام حضرت علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سقراء نے اس نے سوال کیا، جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ امام کی یہ دشمن ہے، مخالفین ہے، سامنے قبر ہے کھدی ہوئی ہے، یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو امام نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا، تم پریشان نہ ہو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جب 10ویں امام نے یہ کہا تو انہیں اطمینان ہو گیا، اور جب اطمینان ہو گیا تب انہوں نے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے، ایک حدیث ہے ہم نے جو ہے یہ سنا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ہم سمجھ نہیں پائے، یعنی واضح نہیں ہو پایا کہ مقصد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ کون سا فرمان ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ایام سے، دنوں سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ یہ تمہارے پھر دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے ایام سے دشمنی نہ کرنا، اگر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر خسارے میں رہو گے نا۔ تو کہا کہ یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایام یعنی دن سے دشمنی نہ کرنا۔ تب جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو دن، یہی دن یوم سبت، یوم الاحد، یوم اثنین، یوم ثلاثہ، یوم اربع، یوم خمیس، یوم جمعہ، یعنی یہ جو دن ہے یعنی ہفتہ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ جو ہے ایام ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یعنی ان ایام سے تم جو ہے دشمنی نہ کرنا، اور اس کے بعد کہا کہ اس ایام سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام، اس ایام سے مراد ہم اہل بیت ہیں، لہٰذا جو ہے اس سے دشمنی نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے واضح کیا کہ یہ ایام جو ہے کہ سنیچر یوم سبت، پھر اتوار یوم الاحد، پھر سوموار یوم اثنین، منگل یوم ثلاثہ، بدھ یوم اربع، جمعرات یوم خمیس، اور جمعہ جو ہے یہ جمعہ ہے۔ بہرحال اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی جمعہ جو ہے یوم جمعہ ہے۔ تو اب اس کے بعد کہا یوم سب سے مراد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سکون اور رحمت ہی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رسول اکرم جو ہے یہ کائنات کے لیے، دنیا کے لیے یہ جو ہے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو لہٰذا یوم سبت یعنی سنیچر سے مراد ہمارے جد ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوم الاحد، یوم الاحد، احد اتوار کو کہتے سنڈے، یوم الاحد کا یوم الاحد سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے یہی عہد ایک تنہا ہے کہ ان کی مثال نہیں ہے، اور دوسرا کوئی بھی جو ہے ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ یوم الاحد سے مراد جو ہے مولائے کائنات ہیں۔ پھر کہا یوم اثنین، یوم اثنین سے یعنی سوموار ہے، یوم اثنین، پھر اس سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، کہ یہ دو بھائی جن کے کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ تو اس سے مراد یوم اثنین سے امام حسن اور امام حسین، اور یوم ثلاثہ سے مراد امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یوم ثلاثہ یہ امام مراد ہیں۔ اور یوم اربع سے مراد جو ہے پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام۔ اور یوم خمیس یعنی جمعرات سے مراد خمیس یعنی عسکر، لشکر،
اور اس سے مراد جو ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور کہا یوم جمعہ، روز جمعہ سے مراد جو ہے امام نے کہا کہ ہمارا فرزند امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، کہ جس دن جو ہے تمام لوگ جو ہے جمع ہوں گے، تمام لوگ جو ہے جمع ہوں گے یوم جمعہ۔ تو کہا کہ اس سے مراد جو ہے ہم اہل بیت ہیں، لہذا دنوں سے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر دن کے لیے زیارت ہے، کہ ہر دن کے لیے زیارت آپ کتابوں میں دیکھیں جو ہے مخصوص ہے، اور ہر دن کی زیارت موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے محبت اہل بیت رکھتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے انسان جو ہے ایسا عمل کرے کہ ہر عمل جو ہے خود وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، وقت کے امام کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیشہ انسان کو چاہیے ایسا عمل کرے کہ امام معصومین علیہم السلام ہمارے عمل سے خوش ہوں۔ اب جیسا کہ ملتا ہے تاریخ میں، جب جنگ خیبر کی واپسی کے موقع پہ رسول اکرم اور دیگر اصحاب موجود ہیں، اور وہ بھی تھے مولا کے چاہنے والے عاشق صحابی تھے، برا بن معرور یہ بڑا جو ہے صحابی تھے، چاہنے والے تھے، لیکن جو ہے یہ مذاق کرتے تھے، زیادہ مزاحیہ تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو اتفاق سے جب افراد بیٹھے ہوئے تھے، لشکر ایک جگہ رکا، رسول اکرم موجود ہیں، اور یہاں تک کہ ایک عورت، یہودی عورت جو ہے ایک بکری کا ران لے کر آئی بھنا ہوا، تو اس وقت رسول اسلام موجود نہیں تھے، تو لا کر دے دیا۔ یہ بھرا جو ہے یہ مزاحیہ تھے، یہ کھانے لگے۔ جب کھانا شروع کیا، جیسے ہی کھانا شروع کیا، مولا علی نے کہا کہ ابھی رک جاتے، رسول اکرم آ جاتے اور وہ اجازت دیتے تو پھر کھاتے۔ کہا کہ ہاں وہ بات تو ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے رسول اکرم جو ہے وہ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ ہوتے بھی تو کہتے کھاؤ کھاؤ۔ تو مولا علی نے کہا کہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر رسول اکرم موجود ہوتے اور پھر تم کھاتے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ضرر نقصان نہ پہنچتا، لیکن موجود نہیں ہے، اور اگر تم کھا رہے ہو، اگر کوئی ضرر پہنچ جائے، نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے زندگی سے ہاتھ دھو دے، لہٰذا ہوتے تو بہتر ہوتا۔ تو کہا کہ بہرحال وہ ہوتے بھی تو بخیل نہیں تھے، وہ جو ہے کنجوس نہیں، وہ تو کہہ دیتے کہ کھاؤ، اور یہاں تک کہ بڑا جو ہے جیسے ہی گوشت کھایا، اور کھانے کے بعد جو اس میں زہر تھا، یہودی عورت لے کر آئی تھی، زہر تھا، اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو اب رسول اکرم آئے، جب معلوم ہوا کہ موت واقع ہو گئی، تو ایسے موقع پہ رسول اکرم نے سوال کیا، کہا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابھی علی جو ہے نا گئے کسی کے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو اب رسول اکرم نے کہا کہ رک جاؤ، علی آ جائیں تو پھر نماز جنازہ ہوگی، علی آ جائیں اور اسے معاف کر دیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے مزاحیہ تھے، یہ تو مذاق کرتے تھے، کہا کہ ہاں یہ مزاحیہ تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن علی آ جائیں، اور اگر جو ہے کوئی اگر ہماری نماز جنازہ سے مستغنی ہوتا تو کوئی اور نہیں ہوتا، یہی ہوتا کہ اگر ہم نہیں پڑھاتے تو اس شخص کی نماز نہیں پڑھاتے، لیکن یہ جو ہے مزاحیہ تھے، مذاق کرتے، لیکن علی آ جائیں، جب تک کہ علی نہیں آ جائیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا علی آئے، اور جیسے ہی مولا علی آئے تو آواز بلند ہے، مولا علی نے کہا کہ ہم نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، رسول اکرم نے نماز پڑھائی اور کہا کہ اگر علی معاف نہ کرتے اور یہ جو ہے مزاحیہ نہیں ہوتے، مذاق کے طور پہ نہ کہا ہوتا اور علی معاف نہ کرتے، تو جتنی بھی ان کی عبادتیں تھیں سب جو ہے بیکار ہو جاتی، سب جو ہے رائے گاہ ہو جاتی۔ کہا لہٰذا جو ہے علی نے معاف کر دیا، اور یہ مذاق کرتے تھے، مزاحیہ تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ جب ان کی روح
جب روح جو ہے جنت کی طرف ساتویں آسمان کی طرف جب چلی تو تمام جو ہے ملائکہ اور جو ہے حوریں جنت کی طرف جو چلی، سب جو ہے استقبال کر رہے تھے، سب استقبال کر رہے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے یہ مزاح کے طور پہ نہ کہتے تو پھر جو ہے کوئی عمل جو ہے ان کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے علی کی ناراضگی سے بچو، یعنی علی کے بد دعا سے بچو۔ اگر جو ہے علی ناراض ہو گئے تو لاکھ سجدہ کرو، اتنا سجدہ کرو کہ اونٹ کی پیٹھ کے مانند ہو جائے، تب بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لاکھ جو ہے عمل انجام دے، لاکھ جو ہے زمین اور آسمان کے بلندیوں کے برابر جو ہے وہ صدقہ دے، لاکھ عمل انجام دے، کوئی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے، ولایت کا اقرار کر رہا ہے، تو خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسی طریقے سے ہے کہ انسان ہے، خاکی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب مثلا جو ہے مثال کے طور پہ انسان سے گناہ ہو گیا تو اب اس کو جو ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات واضح کر دیں کہ اب مثلا جو ہے انگلی نجس ہو جائے، اب اسی انگلی کو جو ہے آپ سمندر کے اندر ڈال دیں، سمندر کے اندر جو ہے غوطہ لگا لیں۔ تو جس کے دل میں بھی اہل بیت ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت ہے، مودت ہے، اور اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو بتایا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، ان کے حق کا قائل ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے سرفراز ہے، وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے، جو منکر علی ہے، تو وہ جو ہے لاکھ عبادت کرے، پروردگار کی بارگاہ میں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں جو رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر جو ہے ہم پروردگار سے دعا کریں، اہل بیت معصومین علیہم السلام کو واسطہ قرار دیں، اور ان کے وسیلے سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے قبول ہوگی۔ لہٰذا اب آخر میں باقی گفتگو جو ہے انشاءاللہ پھر تفصیل سے ہوگی۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ہے ہمیں جو ہے چاہیے کہ آخر ایام ہے، چند دن جو ہے اور باقی رہ گئے، لہٰذا جو ہے ہم نے ابھی تک مثلا جو ہے اگر کوتاہی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہم بیدار ہو جائیں، اور ہم اگر چاہیں گے تو اپنے عمل سے شیطان کے منہ کو کالا کر دیں گے، ہے نا، اور چاہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اپنے خیمہ میں بیٹھا ہوا خوشی منائے، ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، ہمیں دیکھ کر تالی بجائے، اور ہم چاہیں گے تو اپنے عمل کے ذریعے اس کے منہ کو کالا کر دیں گے۔ انشاءاللہ یہی دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے یہ جو مرض ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو بھی مریض ہے کرونا وائرس کے پروردگار جو انہیں شفائے عاجل عنایت فرمائے، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو امام کے حقیقی غلاموں میں شمار فرمائے۔ آئیے دعا پڑھ لیتے امام کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ یا ذی السعادۃ فی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔ التماس دعا۔